اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 9۔ اے اللہ رحمت نازل فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور ہماری توجہ اس توبہ کی طرف مبذول کر دے جو تجھے پسند ہے، اور گناہ کے اصرار سے ہمیں دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے۔ بار الہٰ، جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ ہماری کسی کوتاہی کے باعث دین کا زیاں ہوتا ہو، یا دنیا کا تو نقصان دنیا میں قرار دے جو جلد فنا پذیر ہے، اور عفو درگزر کو دین کے معاملہ میں قرار دے جو باقی و برقرار رہنے والا ہے۔ اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناراضی کا باعث ہو، تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو، اور اس کام سے ہمیں بے دست و پا کر دینا جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور اس مرحلے پر ہمیں اختیار دے کر آزاد نہ چھوڑ دے، کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرنے والا ہے، مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو، اور برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیرا رحم کار فرما ہو۔ بار الہٰ، تو نے ہمیں کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا، اور پانی کے ایک حقیر قطرہ سے خلق فرمایا۔ اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قوت کی بدولت، اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے سے، لہٰذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما، اور اپنی رہنمائی سے استحکام و قوت بخش، اور ہمارے دیدہ دل کو ان باتوں سے جو تیری محبت کے خلاف ہیں نابینا کر دے، اور ہمارے اعضاء کے کسی حصے میں معصیت کے صلاحیت کرنے کی گنجائش پیدا نہ کر۔ بار الہٰ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور ہمارے دل کے خیالوں، اعضاء کی جنبشوں، آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث ہوں، یہاں تک کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی چھوٹنے نہ پائے جس سے ہم تیرے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں، اور نہ ہم میں کوئی برائی رہ جائے جس سے تیرے عذاب کے سزاوار ٹھہریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔